بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام کس طرح سکھلائے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی سلسلہ وار اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونک دی، اور جب یہ جنت کے اندر گھومنے پھرنے لگے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھلائے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھلائے یا چند ایک کی۔ بعض کے نزدیک تمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور یہ وہی نام ہیں جن کے ذریعے لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مثلا انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، گدھا اور انہی سے ملتے جلتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے حوالے کے ساتھ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی۔ ایک اور انداز میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ خوشی اور مسرت کے اوقات کے بول اور جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ آواز معمولی ہو یا زیادہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کلہا کی تفسیر میں منقول ہے، اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایک اور انداز سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ گائے بکری کا نام بھی سکھایا۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر، یہ فلاں اور یہ فلاں ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایک اور جگہ قطعہ سے روایت ہے کہ جب فرشتے جواب نہ دے سکے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس آدم علیہ السلام نے مخلوق میں سے ہر صنف کا نام بتایا اور اسے اس کی جنس کی طرف منسوب کیا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر منقول ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا ہے اور یہ خچر، یہ اونٹ ہے اور یہ جن اور یہ جنگلی جانور ہے۔ اس کے علاوہ ہر نام کی لکھائی کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ صرف چند اشیاء کا علم دیا گیا، مگر ان میں بھی ان چند اشیاء کے یقین میں اختلاف واقع ہے۔ ایک فریق کے مطابق فرشتوں کے نام مراد ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، جیسا کہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اسماء سے مراد فرشتوں کے نام ہیں۔ دوسرے فریق کے مطابق اس سے مراد اولاد آدم کے نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کے نام بتلا دیے تھے، جیسا کہ ابن زید سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے اس سے مراد ان کی اولاد کے نام ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تو ان کی اولاد کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کیا آپ ایسے کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خوب آئے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید کرتے اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور فرشتوں نے اپنا استحقاق جتلایا کہ اگر آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں، کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی اور نائب ہوگا تو وہ زمین میں فساد اور خون خرابہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی اگر میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بناؤں تو تم میری اطاعت و فرمانبرداری اور تسبیح و تقدیس بیان کرو گے اور نافرمانی سے بچو گے، اور اگر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا تو بقول تمہارا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، کیونکہ اگر تم ان چیزوں کا مشاہدہ معائنہ کرو گے اور تمہیں ان کے نام معلوم نہ ہوئے
تو تم ان کے متعلق میرا حکم بجا نہ لا سکو، اور جب حکم ہی سمجھ میں نہ آیا تو اطاعت و عمل کیسے ممکن ہوگا؟ اور یہی تمہارے استحقاق کی بنیاد ہے جو گری پڑی ہے، لہذا تمہارا دعویٰ استحقاق باطل ہے۔ اور اگر تمہارے علاوہ کسی ایسے کو خلیفہ بناؤ جو بالفرض تمہاری نظروں سے غائب اور اوجھل ہو اور تم انہیں نہ دیکھ سکو، تو تم اس کے بارے میں خبر کیسے دے سکتے ہو؟ انہوں نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تمہارے دعویٰ کی دونوں ہی شقیں باطل ٹھہریں۔ نہ تمہارا اپنے متعلق دعویٰ استحقاق درست ہے، اور نہ ہی دوسرے کے متعلق خون خرابہ اور فساد برپا کرنے کا حکم لگانا درست ہے۔ فرشتوں کو ہر اعتبار سے لاجواب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام گفتگو فرمائی تاکہ انہیں اپنے دعویٰ کی سچائی معلوم ہو سکے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ان کنتم صادقین کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اور ضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ ان کنتم صادقین کا مطلب ہے کہ ان کنتم تعلمون، یعنی اگر تم علم رکھتے ہو کہ میں کسی کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ اس لیے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا فرمائی تو فرشتے آپس میں کہنے لگے کیا ہمارا رب جو چاہے کرے، جو چیز بھی پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل نہیں ہو سکتا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ہر چیز کا علم سکھایا تو ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش فرمایا اور فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل مخلوق پیدا نہیں کر سکتا، یعنی فرشتوں نے اللہ کو مجبور سمجھ لیا۔ اس دعویٰ کے ابطال کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ فرشتے کہنے لگے کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ یہ بات فرشتوں نے اس لیے کہی کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فساد اور خون خرابہ سے زیادہ اور کوئی عمل ناپسندیدہ نہیں، اور اپنے متعلق کہنے لگے کہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہیں، گویا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو زیادہ فضل اور بزرگی والا گردانا اور خلافت کا مستحق قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ جو میں پیدا کروں گا ان میں انبیاء اور رسل، صالحین اور اہل جنت بھی ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع کی تو فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ صاحب عزت و عظمت اور صاحب علم و فضل کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے فرشتوں کو آزمایا اور ان کا امتحان لیا۔ بے شک ہر مخلوق کو آزمایا جاتا ہے، نیز یہ حکم فرمایا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں اتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آگے وجود میں فرمانبرداروں کی طرح۔ اصلاً قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنے رائے پیش کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک علم سکھایا اور دوسرا علم ان سے بچا لیا، اور وہ آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ بس فرشتوں کو جو علم سکھایا گیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کہ آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ نیز فرشتے اس علم کی وجہ سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ خون بہانے سے بڑھ کر نہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم آپ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے اور آپ کی بزرگی کے گن گاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام شروع کی تو فرشتے آپس میں چہ گوئیاں کرنے لگے کہ ہمارا رب جو چاہے پیدا کرے لیکن ہم سے زیادہ معزز اور صاحب فضل مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ لہذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی اور ان میں روح پھونکی جا چکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس بات کو جان گے
کہ وہ اس تخلیق کے نور سے بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضرور کہا کہ ہم اگرچہ اس سے بہتر نہیں مگر علم میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے قدیم ہیں اور اس سے قبل بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے آدم علیہ السلام کو علم نہ ہوگا۔ پس جب انہیں اپنی علمی برتری کا زعم ہوا اور وہ خود پسندی کا شکار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی گھڑی عام پہنچی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کا علم سکھایا، پھر فرشتوں کے سامنے اشیاء کو لایا گیا اور حکم ہوا کہ بھلا ان کے نام تو بتلاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ میں تم سے بڑھ کر صاحب علم مخلوق تخلیق نہ کروں گا۔ اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی فرشتوں کی ساری جماعت توبہ کے لیے کھڑی ہوگی۔ در حقیقت مومن ہی گواہ کر توبہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے اور ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے، بے شک آپ ہی جانتے ہیں اور جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں زمینوں اور آسمانوں کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی آسمان و زمین کا غیب جاننا اصل میں فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارا رب ہم سے بڑھ کر صاحب مکرم اور صاحب علم مخلوق پیدا نہ کرے گا، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ خچر، یہ اونٹ ہے، یہ جن اور یہ وحشی ہے، اور ہر چیز کو ایک نام دیا اور ان پر ایک ایک امت پیش کی گئی۔ اور آیت میں جو یہ ہے کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہ دراصل فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے گا، اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ یہ اشارہ ان کی باہمی گفتگو کی طرف ہے کہ ہم اس سے بہتر اور زیادہ علم والے ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہی آیات کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے اس کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ فرشتوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آج سے آدم علیہ السلام کو ان پر فضیلت دی گئی ہے، اور تمام اشیاء کا انہیں علم سکھایا۔ پھر فرشتوں سے کہا تو ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب وہ جواب سے عاجز ہو گئے تو فرمایا کہ جس چیز کو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، اور جس چیز کو ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ یہاں ظاہر کرو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا آپ ایسے کو خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے گا، اور جس کو چھپاؤ سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے بڑھ کر معزز اور صاحب علم مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے گا۔ بس فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو ان پر علم و فضل میں فوقیت دی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔